نیوز سیالکوٹ سے حافظ عمران، اور اس وقت میں موجود ہوں گیریزن گراؤنڈ میں، جہاں نجی کالج کی جانب سے کرکٹ میلے کا اہتمام کیا گیا۔ 2 روز جاری رہنے والے کرکٹ میلہ ٹورنامنٹ میں ضلع کی 4 تحصیلوں ڈسکا، پسرور، سمبڑیال اور تحصیل سیالکوٹ کے ہائی سکولز کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا، جن کے درمیان 15 میچز کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل گورنمنٹ اقبال میموریل ہائی سکول گوہد پور اور گورنمنٹ کرسچن ہائی سکول ڈسکا کے درمیان کھیلا گیا۔ تحصیل ڈسکا اسکول کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 6 اوور میں 2 وکٹس کے نقصان پر 90 سکور کیے، جبکہ جواب میں گوہد پور اسکول کے تمام کھلاڑی صرف 55 سکور کر کے آؤٹ ہو گئے۔ ڈسکا اسکول کی ٹیم نے کرکٹ میلے کا فائنل 8 وکٹ سے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑی چمن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور 35 سکور کیے۔ جیتنے والی ٹیم کو 25,000 روپے کیش، ٹرافی، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے۔ ایسے ٹورنامنٹ کا انعقاد کر کے نوجوان نسل میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین سعید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ خانیوال میں جگہ جگہ لگے اشتہاری بورڈ اور بینروں سے جہاں شہر میں خوبصورتی کی ماند پڑ رہی ہے، وہاں کئی ٹن وزنی بورڈ آندھیوں اور طوفان میں مختلف حادثات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اور اندرونی شہر ایوب چوک، کلمہ چوک، گپی چوک، یوسف پارک، اسٹیشن موڑ، کبیر والا موڑ، نیازی چوک، ٹی چوک اور دوسرے مختلف چوکوں میں لگے یہ بلند و بالا بورڈ شہریوں کے سروں پر موت کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ چند روپے رینیوں کے چکر میں انتظامیہ نے شہریوں کی جانوں کو دو پر لگا دیا ہے۔ شہر کی چھوٹی بڑی عمارتوں کو دیکھا جائے یا خوبصورت چوکوں پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بلند و بالا خطرناک سائن بورڈ سروں پر منڈلاتے موت کا خوف پیدا کرتے رہتے ہیں۔ عوامی حلقوں میں ان کے اضافے سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ دن بدن ان بورڈز کی بھرمار انتظامیہ کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ شہر کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے سائن بورڈ اور بینرز کو فی الفور ہٹا کر خانیوال کو ایک مثالی اور خوبصورت شہر بنائے۔ کیمرہ مین سجاد قریشی کے ساتھ اجاز اکبر شاہ، دنیا نیوز، خانیوال۔ اور اب چلتے ہیں سرحد کی طرف، جہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے ہم نے جو رپورٹس شامل کی ہیں ان میں 4 سدہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، مانسرا میں گیس کی قلت اور کوہاٹ میں طلبہ تصادم کے بعد گورنمنٹ کالج کی بندش سمیت مختلف رپورٹس۔ جی میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سرکل روڈ پر موجود ہوں، جہاں پی جی گیس ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر کو منتقل کی جا رہی ہے۔ پی جی گیس کی ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں منتقلی کو غیر قانونی عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان شہر سمیت کے علاقوں میں ایل پی جی گیس کی منتقلی کا یہ غیر قانونی کاروبار کھلے عام ہو رہا ہے۔ اس کاروبار کی وجہ سے اب تک آتش زدگی کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ڈاک کے تیپات والا ہوتا ہے۔ اس غیر قانونی کاروبار میں مختلف گیس ایجنسیوں کے ڈیلر بھی ملوث ہیں، جو صارفین کو گیس فراہمی کی بجائے مہنگے داموں ان دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں۔ جہاں صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، وہاں صارفین گیس مہنگے داموں لینے پر مجبور ہیں۔ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بڑے آسانے کے بعد اس غیر قانونی کاروبار کے لیے اقدامات اٹھائیں گے؟ کیمرہ مین احمد نواز جونیئر کے ساتھ صبغت اللہ مغل، دنیا نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں کوات پوسٹ گریجویٹ کالج کے گیٹ پر، جو گزشتہ مہینے طلباء تنظیموں میں تصادم کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ 14 جنوری کو 2 طلباء تنظیموں میں پوسٹر چسپاں کرنے پر ہونے والے تصادم کے بعد کوارٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو انتظامیہ کی جانب سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری گیٹ پر تعینات کر دی گئی تھی۔ طلباء تنظیموں کے تصادم میں 14 طلباء زخمی ہو گئے تھے اور مشتعل طلباء نے کالج کے فرنیچر کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ پولیس کی 2 موٹر سائیکلیں بھی نظر آتش کر دی تھی۔ پولیس کی جانب سے طلباء پر آنسو گیس شیلنگ، ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود کالج تاحال بند ہے اور کالج کے طلباء نے مقامی انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ طلباء میں صلح کرانے میں سنجیدہ نہیں، جس سے ان کا قیمتی سال ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ منور اورگزئی، دنیا نیوز، کوارٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں 4 سدہ روڈ لنڈی سڑک پر، جہاں پر 4 مختلف علاقوں کے لوگوں نے بڑھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں لڑما، شیرو جنگی، مقصود آباد، حضرت جان کالونی کے رہائشیوں نے حصہ لیا، جنہوں نے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر لوڈ شیڈنگ اور علاقے میں پرانے اور ناکارہ ٹرانسفارمر ہٹانے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین مارچ کرتے ہوئے 4 سدہ روڈ پہنچے، جہاں انہوں نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور وابڈا کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علاقہ ناظم بخت نذیر نے علاقے میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔
مشتعل عوام نے دھمکی دی کہ لوڈ شیڈنگ فوری طور پر بند نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ کیمرامین عامر علی شاہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ سوات سے میں سلیم اطہر اور میں اس وقت موجود ہوں منگورہ کے ایک خیمہ اسکول میں۔ سوات میں عسکریت پسندی کے دوران 238 کے قریب اسکول تباہ ہوئی، جن میں 200 کے قریب گرلز اور 38 سے زائد بوائے اسکول شامل ہے۔ صوبائی حکومت نے تباہ شدہ اسکولوں کی جگہ خیمہ اسکول قائم کر کے اسکول میں پڑھنے والے طلباء کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچا تو لیا ہے، لیکن ان خیمہ اسکولوں میں زندگی کی تمام ضروریات کی فراہمی کے علاوہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بھی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ سوات ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر سردیوں میں موسم ملک کی دیگر حصوں کے برعکس انتہائی سرد ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہاں پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گرتا ہے۔ مستقبل قریب میں سوات میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ سوات کی ٹٹرتی سردی میں فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے ان بچوں کو نہ صرف تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہوگا، بلکہ پھول جیسے یہ بچے سینہ، نزلہ، زکام اور دیگر امراض میں مبتلا ہوں گے۔ ان خیمہ اسکولوں میں تو بچوں نے گرمیاں کسی نہ کسی طریقے سے گزار دی، لیکن موسم سرما میں ان بچوں کے لیے خیمہ اسکولوں میں تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا انتہائی مشکل ہوگا۔ کیمرامین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورہ، سوات۔